سورۃ الفیل مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوالیہ جملہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کیونکہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے عربوں میں اس کی خبر مشہور اور متواتر تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوج کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو تو ڈھانے کے لیے آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل سے مراد کوئی پرندہ نہیں بلکہ اس کے معنی غول در غول ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ
كعصف مأكول، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی جس طرح سے جانور گائے، بکری یا بھینس کھا کر کے ان کے ایک منہ کے کنارے سے باریک دانہ گرتا ہے، باریک بھوسے گرتے ہیں، اس طرح سے باریک اور اس طرح سے انہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔